معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اس ادارے اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ کی اس سالانہ تقریب میں جامعہ مدنیہ جدید رائیونڈ کے محتمم شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمود میاں صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اللہ رب العزت حضرت کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے ناصحانہ کلمات سے نوازیں۔ حضرت مولانا سید محمود میاں صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو بہت بڑی بشارت دی ہے اور ارشاد فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ بڑا چھوٹا سا جملہ ہے، بہت ہی مختصر جملہ ہے۔ جیسے اللہ اکبر کہا جائے، سبحان اللہ کہا جائے، اسی طرح سے انتم الاعلون یہ فرمایا۔ مسلمانوں کو اس میں بشارت دی کہ تم ہی سپر طاقت ہو۔ دنیا کی سپر طاقت صرف تم ہو۔ یہ بشارت دی ہے عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب، جسے ہم قرآن پاک کہتے ہیں، اس میں۔ لیکن ایک شرط لگائی کہ سپر طاقت دنیا کی تم کب بن سکتے ہو یا کب تک بنے رہو گے؟ فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم کامل مومن ہوئے تو کمال ایمان جب ہوگا تو قوت کا بھی کمال ہو جائے گا، اور معلوم ہوا کہ اگر ایمان میں نقصان ہوگا تو قوت میں بھی نقصان آ جائے گا۔ تو اس دنیا کی جو قوت ہے، یہاں دو قسم کی قوتیں ہیں، ایک مادی قوت ہے، ایک روحانی قوت ہے۔ تو سپر طاقت تو اس وقت بھی دنیا میں کوئی نہ کوئی تو ہے۔ امریکہ سپر طاقت، روس سپر طاقت، چین سپر طاقت۔ صرف امریکہ سپر طاقت نہیں ہے، یہ کئی طاقتیں ہیں جن میں سے ہر ایک کو سپر طاقت کہا جا سکتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر تم مومن کامل ہو گئے تو پھر کئی سپر طاقتیں نہیں ہوں گی، پھر ایک ہی ہوگی اور تم ہی ہوگے۔ تمہارے سامنے کوئی اور نہیں ٹھہر سکے گا۔ کمال ایمان کب ہوگا؟ کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ بھی دیتے رہیں، قرآن کی تلاوت بھی گھر میں کرتے رہیں، تو کیا ایمان کامل ہو گیا؟ عام حالات میں یہی سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ایمان کامل ہے۔
لیکن ایمان کامل نہیں ہے اس سے۔ ایمان تب کامل ہوگا جب مادی قوتیں مسخر ہو کر ایمانی قوتوں کے تابع آ جائیں۔ جب ایمان اس درجے کا مضبوط ہو جائے جو مادی قوتوں کو سرنگوں کر دے، امریکہ اس وقت ایک مادی قوت ہے، روس اس وقت مادی قوت ہے، چین مادی قوت ہے، فرانس مادی قوت ہے، لیکن یہ سرنگو نہیں ہے، یہ اس وقت حاوی ہے، اور مسلمان اس وقت کمزور اور مغلوب ہے۔ تو اگر ہم جتنا بھی قرآن پڑھ لیں، جتنے بڑے اجتماع کر لیں منعقد، بے شک کسی درجے میں وہ قوت اور اسلامی شوکت تو ہے، لیکن غلبہ شوکت نہیں ہے۔ تمہاری شوکت غالب آ جائے، تمہاری شوکت کے آگے ساری شوکتیں مغلوب ہو جائیں، اور پھر حکم چلے تو تمہارا چلے، امر ہو تو تمہارا ہو اور نہیں ہو تو تمہارا۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ کب ممکن ہے؟ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، حج کا مجمع بھی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پچھلی تاریخوں میں کبھی نہیں ہوا، عمرہ کرنے والے بھی اتنے زیادہ ہیں کہ گزشتہ تاریخوں میں اتنی بڑی تعداد نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس ذلت سے دوچار ہیں ہم، اس لیے کہ ہم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سیٹ اور مسند کو چھوڑ دیا، اس مسند پر کافروں کو بٹھا دیا۔ اب ہماری نماز بھی کافر کی مرضی سے ہو رہی ہے، پڑھ ہم رہے ہیں، اجازت اس کی ہے، حج ہم کرتے ہیں، مرضی اس کی ہے، پالیسی اس کی ہے، عدالت ہماری ہے، میں مدعی ہوں، مدعا علیہ بھی میرے جیسا مسلمان ہے، لیکن فیصلہ کافر کرتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اسلام اور مسلمان فیصلہ اس کا نہیں کر سکتے، جو کافر کا قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ جج بھی مسلمان، وکیل بھی مسلمان، استغاثہ بھی مسلمان، مدعی اور مدعا علیہ سب مسلمان، لیکن پھر بھی اسلام کیوں مغلوب ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند کی بے حرمتی کی ہے۔ مسند کون سی ہے؟ انبیاء علیہ السلام جب بھی آئے، دنیا میں جہاں بھی آئے، آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلی کوشش یہی کی ہے کہ سیاسی قوت کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ کیونکہ سیاسی قوت قوت حاکمہ ہے، قوت حتمیہ ہے، قوت غالبہ ہے، باقی قوتیں سیاسی قوت کے تابع ہوتی ہیں۔ کافر جنگ کرتا ہے، مسلمان جہاد کرتا ہے۔ مسلمان کی پالیسی بھی یہ ہے کہ مسلمان کے جو سیاسی قوت ہوگی وہ جہاد کی قیادت کرے گی، مسلمان کی جو سیاسی قوت ہوگی وہ مسلمانوں کی معاشی پالیسی کی نگرانی کرے گی، ان کی تجارتی پالیسی کی نگرانی کرے گی۔ کافروں کی جو سیاسی قوت ہوگی وہ کفار کے جنگی پالیسیوں کی نگرانی کرے گی، ان کی تجارتی اور معاشی اور اقتصادی پالیسیوں کی نگرانی کرے گی، ان کے سفارتی معاملات کی نگرانی کرے گی۔ مسلمانوں کی جو غالب قوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سیٹ، وہ مسلمانوں کے سفارتی امور کی نگرانی کرے گی۔ لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ کافر تو اپنا کام پورا کر رہا ہے، ان کا نظام پوری طرح مضبوط کفر پر، لیکن اسلامی نظام ختم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سیٹ اور مسند ویران ہو چکی ہے۔ سیاسی قوت ہوتی کیا چیز ہے؟ یہ کیا بلا ہے؟ یہ بلا نہیں ہے، یہ ہمارا بچھڑا ہوا اثاثہ ہے، جس کو اب ہم پہچانتے نہیں ہیں، جس کو جدا ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا کہ اس کے خد و خال
اب ہم نہیں پہچانتے۔ 6 سال کی عمر میں بچہ گم ہو جائے اور 50 سال کی عمر میں ماں باپ کو ملے تو ماں باپ کہتے ہیں پتہ نہیں کون ہے، اور بچہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں کون ہے۔ ہم نے اسلام کو ایسے پس پشت ڈال دیا، جبکہ یہ ہمارا تھا اور ہم اس کے تھے، اس کی شناخت ہم تھے اور یہ ہماری شناخت تھا۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ سیاست چیز کیا ہے۔ سیاست عربی لفظ ہے، یہ ہندی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ یونانی لفظ بھی نہیں ہے، یہ انگریزی لفظ بھی نہیں ہے، یہ فرانسیسی زبان کا لفظ بھی نہیں ہے، یہ ہماری عربی زبان کا لفظ ہے جس کو اردو نے بھی اپنا رکھا ہے، جسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ کافروں کا لفظ نہیں، یہ مسلمانوں کا لفظ ہے۔ سیاست کی تعریف کیا ہے؟ سیاست کی تعریف بھی عرض کر دو مختصر سے۔ هو استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي بالعاجل أو الآجل۔ سیاست کیا ہے؟ مخلوق کا بھلا چاہنا۔ استصلاح الخلق، مخلوق کا خالق کا بھلا چاہنا نہیں ہے، خالق بے نیاز ہے۔ تم اصلاح کرو خلق کی یا نہ کرو، اللہ ہر حال میں خدا ہے، وہ ہر حال میں معبود ہے۔ اس کی خدائی میں ہم سب سجدہ کرنے سے انکار کر دیں تو بھی کمی نہیں آئے گی، اور ہم سب سجدہ ریز ہو جائیں تو اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ استصلاح الخلق، مخلوق کا بھلا چاہنا۔ کس طرح ان کا بھلا چاہو؟ ان کی رہنمائی کرو، کابینہ بناؤ، پالیسیاں طے کرے، عوام کا فائدہ مفاد قوم کا سوچ کر پالیسیاں بنائے، پھر عوام کو بتائے بے ارشادہم الی الطریق المنجی، یہ ہیں راستے نجات کے، یہ ہیں راستے کامیابی کے، لہذا ہماری پالیسی یہ ہوگی، اس معاملے میں یہ ہے، خارجہ پالیسی یہ ہے، داخلہ پالیسی یہ ہے، سفارتی پالیسی یہ ہے، تجارتی یہ ہے، معاشی یہ ہے، جنگی یہ ہے، جہادی پالیسی ہے۔ مسلمان حکومت ہوگی وہ جہادی پالیسی بنائے گی، امریکہ برطانیہ کی حکومت ہوگی وہ جنگی پالیسی بنائے گی۔ جنگ اور جہاد میں فرق ہے، مسلمان جہاد کرتا ہے، جنگ نہیں کرتا، کافر جنگ کرتا ہے، جہاد نہیں کرتا۔ یہ ساری پالیسی بالعاجل او العاجل یہ آتے ہیں، مختصر منصوبہ بندی کے ذریعے، طویل منصوبوں کے ذریعے، کہ یہ 2 سالہ منصوبہ، یہ 5 سالہ منصوبہ، یہ 20 سالہ منصوبہ، یہ 50 سالہ منصوبہ۔ ایوب خان کے دور تک ہمارے کانوں میں یہ بات پڑتی تھی کہ حکومت نے 5 سالہ منصوبہ بنایا، حکومت نے 10 سالہ منصوبہ بنایا۔ اس کے بعد سے مزید تنزل جو شروع ہوا، آج کان پاکستانی قوم کے ناآشنا ہیں 20 سالہ منصوبے سے اور 10 سالہ اور 5 سالہ منصوبے سے۔ اب 1 سالہ منصوبہ بنتا ہے، 2 سالہ منصوبہ بنتا ہے، اور وہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ باہر کی دنیا میں بن رہے ہیں کافر 20-20 سال کے منصوبے، 15-15 سال کے منصوبے، 50-50 سال کے منصوبے، اس سیاسی تعریف کے مطابق وہ بنا رہے ہیں۔ بالعاجل فوری منصوبہ بندی، اب العاجل طویل منصوبہ بندی۔ یہ سیاست کی وہ تعریف ہے جس پر مسلمان بھی متفق اور کافر بھی متفق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک جو میں نے تعریف بتائی تھی، اس تعریف تک اسلام مسلمان اور کافر کی سیاست ایک ہے، فرق نہیں ہے۔ ماں بالامتیاز کیا چیز ہے، ماں بالتفریق کیا چیز ہے جو اس میں تفرق کر دے، تفرق ہو جائے کہ یہ اسلامی سیاست ہے اور یہ غیر اسلامی سیاست ہے۔ ان دونوں میں فرق کس چیز سے ہوگا؟ اب یہی تعریف دوبارہ سنیں جس پر کافر بھی اتفاق کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي بالعاجل أو الآجل، یہ متفق ہے۔ اب دوبارہ پڑھتا ہوں، مسلمانوں کی سیاست سن لیجیے۔
یہی لفظ ہیں. استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي بالعاجل أو الآجل نیابتاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسلامی سیاست، یہی سب منصوبہ بندیاں کرنی ہیں. لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے. نائب تو تب بنتا ہے جب کوئی مشن چھوڑ جائے بڑا. اگر بڑا مشن ہی نہ چھوڑ کر جائے تو نائب کیا کرے گا آ کر؟ بات سیاست کی ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا نظام چھوڑ کر گئے. سیاسی نظام جب چھوڑ کر گئے تو اس کے اندر خود بخود جہادی نظام بھی ہے، اس میں خارجہ پالیسی بھی ہے، اس میں داخلہ پالیسی بھی ہے، اس میں فیصلے بھی ہیں، اندرونی جھگڑے بھی ہیں، گھریلو جھگڑے بھی ہیں، ملکی معاملات بھی ہیں، ملک کی تجارت بھی ہے، بین الاقوامی تجارت بھی ہے. طالب علم بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، علماء بھی بیٹھے ہیں. فقہ کا ہر باب اگر آپ دیکھ لیں، کتاب کھولتے جائیں، اس کے ورق پلٹتے جائیں، باب کو دیکھتے جائیں. حدیث شریف کا ہر باب دیکھ لیجئے، ورقے پلٹتے جائیے، دیکھتے جائیے اور روتے جائیے. جب آپ وقت پلٹیں گے، آپ کھولیں گے عبادات، رو پڑیں گے کہ یہ تو مردہ ہے. آپ پڑھیں کتاب الصلاۃ، آپ رو پڑیں گے یہ باپ مردہ ہے. پھر آپ کتاب القضاء، پھر آپ رو پڑیں گے کہ یہ باپ بھی مردہ ہے. پھر کتاب القصاص، پھر آپ رو پڑیں گے کہ یہ باپ بھی مردہ ہے، زندہ نہیں. کتاب میں پڑھ رہا ہوں لیکن باہر مجھے نظر نہیں آتا، یہ باپ بھی مردہ ہے. پھر آپ خارجہ پالیسی کا باب کھول لیجئے، ملکی اور غیر ملکی تجارت کا باب کھول لیں، بخاری میں آئے گا، فقہ میں آئے گا، آپ رو پڑیں گے کہ یہ بھی مردہ ہے. ہر باب بے آبرو ہے اور پڑھا پڑھایا جا رہا ہے. یہ نافذ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس سیٹ پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، ہم نے اس پر فسق و فجور کیا. اللہ نے اس پہ ہمیں دھکا دے کے منہ کے بل گرا دیا. وہ تخت خالی ہو گیا. اس پر اللہ نے دنیا کے فاسق اور فاضل مسلط کر دیے اور کہا کہ اب تم ان کے تابع ہو کر ذلت کی زندگی گزارو. آج مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہا ہے. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی مسند کو آباد نہیں کریں گے، آپ کا دیا ہوا سیاسی نظام نہیں لائیں گے، دنیا میں کوئی بھی نظام آپ صحیح طرح قائم نہیں کر سکیں گے. آج مدرسہ دینی ہے، پڑھائی جاتی ہے ابتدا سے اخیر تک کتاب قرآن اور حدیث یا اس کے خادم علوم، لیکن مدرسہ خطرے میں ہے یا نہیں خطرے میں؟ آج مدرسہ حکومت وہ اس پہ جھپٹا مارنا چاہ رہی ہے، بیوروکریٹس وہ اس پہ جھپٹا مارنا چاہ رہے ہیں، غیر ملکی ادارے وہ اس پہ جھپٹا مارنا چاہ رہے ہیں، ملکی ادارے وہ اس پہ جھپٹا مارنا چاہ رہے ہیں. ہر ایک اگر مارتا ہے جھپٹا تو اسلام پر اور مسلمانوں پر مار رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل مسند جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ چھوڑ کر چھوٹی سی کرسی کو ہم نے مکمل اسلام سمجھ لیا. یاد رکھیے، جب تک آپ پورا نظام اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، اس کی شوکت کا مظاہرہ دنیا میں نہیں کریں گے، ہم ذلیل رہیں گے، اسلام غالب نہیں ہو سکتا. اس سلسلے میں قرآن میں حدیث کے بہت سارے واقعات ہیں جو دل میں دماغ میں آ رہے ہیں. دل چاہ رہا ہے آپ کو بیان کروں، لیکن 1 گھنٹہ بھی کم، 2 گھنٹے بھی کم، 2.5 گھنٹے بھی کم، میں بھی تھک جاؤں گا، آپ بھی تھک جائیں گے. وہ مضامین ختم نہیں ہوں گے، لیکن وہ اگر ہم سنیں اور پڑھیں تو پھر ہمیں چین کی زندگی نہیں آئے گی، نیند نہیں آئے گی. ہم کتنے بڑے مجرم ہیں. ہم چھوٹی سی چیز کو زندہ کر کر سمجھتے ہیں پورا اسلام زندہ کر دیا.
قیامت کے دن ہم سے سوال ہو سکتا ہے کہ تم نے اس کو دین سمجھا اور اس کو دین نہیں سمجھا، پھر کیا کریں گے؟ اس لیے بھائی میں یہاں آیا تھا اس لیے کہ جلدی جاؤں، کب چھٹی ملے گی، کب اجازت ملے گی، لیکن یہاں منظر دیکھا میری طبیعت خوش ہو گئی، دل باغ باغ ہوا بچوں کے پروگرام دیکھ کر، اور ان بچوں نے جو اس وقت دنیا کا نقشہ کھینچا ہے، واقعی نقشہ کھینچ دیا اس وقت عالم اسلام کا۔ میں نے کچھ اور سوچا تھا، بلکہ ذہن میں آ ہی نہیں رہا تھا کہ کیا بات بیان کروں۔ ان بچوں نے میری رہنمائی کر دی کہ یہ بیان کرو۔ بچوں نے ہمیں ہوش دلایا کہ یہ بات بیان کرو۔ انہوں نے نقشہ اس طرح کا کھینچا ہے کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ واقعی اس وقت ہماری ہر معاملے میں کوتاہیاں ہماری ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہماری اپنے کوتاہیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ایسا پروگرام ہے کہ آیا تھا میں اس میں کہ جلدی جاؤں گا، اور اب جا رہا ہوں اس لیے کہ کیوں جلدی جا رہا ہوں اور ٹھہر جاتا ہوں، لیکن وہاں بھی مجھے ایک سبق پڑھانا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے شرکت کی توفیق دے دی اور اس پروگرام کی، اس مجلس کی برکات نصیب ہو گئی، تو وہاں بھی انشاءاللہ سبق پڑھانے کا ثواب مجھے بھی مل جائے گا، آپ کو بھی مل جائے گا۔ انہی الفاظ پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اور یہ قرآنی خادم جو تیار ہو رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے، نظر بد سے بچائے، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں 1000 سے زائد بچے بچیاں قرآن پاک کے حافظ بنے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس معاشرے کو اتنے سارے حفاظ دینا، قرآن سے انہیں جوڑ دینا اور قرآن سے وابستہ کر دینا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ قرآن کی دوستی تمام دوستیوں پر حاوی اور غالب ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، اگر اجازت ہو تو وہ عرض کر دو 2-4 منٹ میں۔ مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مختلف موقعوں پر بیان کیا قرآن سے تعلق، وہی میں کبھی کبھی بیان کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پرانی بات ہے، ہندوستان میں کوئی موقع تھا کہ ایک گاؤں میں کسی کی وفات ہو گئی، کوئی بوڑھا آدمی تھا مر گیا۔ اب بستی والے پریشان کہ اس کا کیا کریں، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ کرنا کیا ہے، اسے غسل کیسے دینا ہے، جنازہ کیسے ہوگی، نماز کیسے ہوگی، تدفین کیسے ہوگی۔ تو اسی پریشانی میں تھے کہ بستی کے باہر سے ایک سائیکل والا گزر رہا تھا، وہ وہاں آیا۔ وہ آدمی اپنے کسی سرکاری کام کے لیے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کو بستی والوں نے روکا، پوچھا، انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی معاملہ یہ ہے کہ یہ ہمارا غریب بابا مر گیا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، کیا تمہیں کچھ معلوم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی ثواب کا کام ہے، میں کچھ جانتا ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ انہوں نے ان کو مدد کی، غسل، جنازہ، کفن، دفن سارا اور نماز جنازہ پڑھا کر تدفین تک کروا کر وہ رخصت ہوا، اور لوگوں نے اسے خوشی خوشی شکریہ کے ساتھ رخصت کیا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے بہت بڑی مشکل ہماری آسان کی۔ وہ روانہ ہو گئے۔ وہ جب وہاں آگے گیا تو اس کے جو کاغذات تھے سرکاری کام کے جس کے لیے وہ جا رہا تھا، وہ جیب سے غائب۔ وہ پریشان ہوا آدمی، واپس آیا کہ وہیں کہیں رہ گئے۔ بستی والوں سے کہا کہ میرے کاغذات ہیں، میں ایسے نکلا ہوں، پریشان ہو گیا، مشکل ہوگی مجھے۔ انہوں نے کہا ڈھونڈ لو بھائی، تم نے تو ہم پر احسان کیا بہت بڑا، جو ہمارے بس میں ہم کریں گے۔ تلاش کیا، کہیں نہیں۔ اس نے کہا کہ پھر قبر میں گرے ہیں، کیونکہ اترا نہیں تھا قبر میں، اور قبر میں جھکنا پڑتا ہے، لٹانا پڑتا ہے، اٹھانا پڑتا ہے، تو ہو نہ ہو میرے کاغذات اس قبر میں ہی ہوں گے، تو تم مہربانی کر کے قبر کھودو۔ انہوں نے کہا کھود لو۔ قبر کھدوائی تو کاغذات اسی میں سے برآمد ہو گئے، مل گئے۔ لیکن اس کے ساتھ قبر میں ایسی چیزیں محسوس ہوئیں کہ جس سے سب لوگ حیران ہوئے، جس سے اندازہ ہوا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا آدمی تھا اللہ کا، یہ کوئی معمولی بابا نہیں تھا، یہ تو کوئی بہت بڑا اللہ والا ہے۔ تو وہ متاثر ہوا، اس نے کہا بھائی یہ تھا کون، اس کا عمل کیا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، کیونکہ نماز
نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا یہ بات تو نہیں ہو سکتی، کچھ تو ہے، کچھ تو ہے۔ اور پوچھا، پھر اس کے گھر گیا، گھر میں گیا تو اس کی بیٹی تھی۔ بیٹی سے پوچھا کہ بابا جی کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں کرتا تھا، جو ہم ہیں ویسے یہ تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، کچھ بات سوچو، دماغ پر زور دو، بتاؤ اس کا کوئی خاص عمل بتاؤ ہمیں۔ اس نے سوچ بچار کے بعد کہا کچھ نہیں، بس اتنا ہے کہ یہ جو کتاب لٹک رہی ہے نا کیل پر، کیل کے ساتھ لٹک رہی ہے کتاب، اسے کبھی کبھی کھول کے بیٹھ جاوے تھا اور اس پہ انگلی پھیرتا جاوے تھا اور یوں کہتا جاوے تھا یوں بھی سچ کہا، یوں بھی سچ کہا، یوں بھی سچ کہا، یوں بھی سچ کہا، اور بند کر کے چون کے لٹکا دیتا تھا۔ یہ وہ کرتا تھا، نہ اسے پڑھنا آتا تھا نہ ترجمہ۔ کہنے لگے وہ صاحب، کہنے لگے بس میں سمجھ گیا کہ اس کو یہ بڑا درجہ کیوں ملا۔ یہ قرآن کی محبت، قرآن سے دوستی، قرآن سے جاری کے نتیجے میں ایسے وقت میں قرآن اس کے کام آ رہا ہے جہاں سارے منہ پھیر کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو بھائی یہ جو دوستی ہے، اس ادارے نے جس رشتے سے آپ کی اولاد کو وابستہ کر دیا، اس ادارے سے بڑا محسن آپ کا اور آپ کی اولاد کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ اس ادارے کی قدر کیجیے، اس کی دعا کیجیے۔ جتنے دینی مدارس ہیں ان کو اپنے جان مال گھر کی اینٹ سے اس کی اینٹ کو عزیز تر سمجھتے رہیے، کیونکہ یہ آپ کی ایمان اور آپ کے دین اور آپ کی دنیا ہر چیز کے محافظ اور ضامن ہے یہ کتاب۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح محبت بھی دے اور اس پہ عمل کی توفیق بھی دے، اور اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم قرآن اور حدیث کو سر بلند کریں اور نافذ کریں اور اس سیٹ اور اس مسند کو پھر سے زینت بخشیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی، اور جو اب ویران ہے اس کو رونق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔